بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون کہ تم پہ رمضان اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مفہوم کہ رمضان میں آپ نے بڑا کیا کرنا ہے کہ ہر ایک مسئلہ اور ہر ایک طریقہ آپ نے پوچھ کر چلنا ہے، پوچھ کر۔ بعض نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو مسائل کا نہیں پتہ اور وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، ایسی بات پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو آپ ضرور کس سے رجوع کر لیا کریں تاکہ پتہ چل جائے۔ اب میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، وہ سحری کر کے سو گیا۔ جب سحری کر کے سو گیا تقریباً اس نے گھنٹہ یا 2 گھنٹے نیند کی، اس کو احتلام ہو گیا۔ جب احتلام ہو گیا وہ صبح اٹھا اور اس نے ناشتہ کرنا شروع کر دیا، کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو بعد میں جب اس سے بات ہوئی، باتوں میں اس نے کہا میرا تو روزہ ٹوٹ گیا کیونکہ احتلام ہوا اور رمضان میں یہ منع ہے۔ تو بھائی اس سے میں نے بتایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ احتلام جو تمہاری وجہ سے ہوا یا آپ کا اس میں کوئی عمل دخل تھا؟ اب دیکھیے انسان سویا ہوا، اب یہ غیر اختیاری چیز ہے کہ انسان کی اپنی مرضی کی چیز تھوڑی ہے۔ اب انسان کا دل کرے کہ یار میرے ساتھ ایسے ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا ایسے۔ تو احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام سے کبھی بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ رات کو سوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے سحری کی ہے، سحری کر کے آپ سو گئے تو آپ کا احتلام ہو گیا، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسری بات، شروع رمضان میں بیوی سے ہم بستر ہونا، یعنی کہ جو شادی حضرات ہیں نا، ان کو جیسے دن میں روزہ رکھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں تھا، حرام تھا، اسی طرح رات کو کرنا بھی حرام تھا۔ یعنی کہ پورے رمضان میں دن اور رات میں اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہو سکتے تھے۔ یاد رکھنا صحابہ کی غلطی دین بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام اگر صحابی غلطی کرے نا تو وہ دین بن جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو آپ نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے گھر آئے تو گھر آئے آپ بیوی کے قریب ہوئے۔ اب دیکھیں یہ غلطی نہیں تھی، یہ صحابی نے یہ عمل کرنا تھا جس کی وجہ سے دین بن گیا، کیونکہ صحابی جب بھی غلطی کرتا ہے نا وہ امت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گئے۔ جب ہم بستر ہوئے تو آپ نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بتایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے اس طرح یہ کام ہو گیا، اب کیا اس کا حکم ہے؟ حکم تو یہ تھا کہ بھئی ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت اتار دی کہ اے نبی اپنے اصحاب کو اور اپنی امت کو بتا دیجئے کہ آئندہ کے بعد آپ دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی، اور اگر رات میں ایسا ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض نوجوان ابھی بھی یہ سوچتے ہیں، بلکہ کئی لوگوں کا اس وقت یہ عقیدہ ہے کہ رمضان میں اس چیز سے دور رہا جائے، رمضان میں یہ کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ شریعت کہتی کر سکتے ہیں۔ آپ صبح جا کر اٹھ کر نہا لیں، تیار ہو جائیں، سحری کریں، سحری کے بعد نماز پڑھیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور بھی ایسے مسائل ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رمضان میں انسان کے جسم کو چوٹ لگ جائے اور خون نکل آئے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، الٹی آنے سے، معمولی الٹی آ گئی، اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کل بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اور اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ آپ کو اس وقت ٹیکے یا انجیکشن یا آپ کو ڈرپ کی ضرورت ہے تو آپ ڈاکٹر کو بجڑک ہو کر بتائیں کہ مجھے ٹیکہ لگا دیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹیکے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کے جسم میں اگر ڈرپ لگ جائے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ روزے نہیں معمولی چیز تھوڑی ہے کہ پلاسٹک کی چیز ہے، چائنا کی چیز ہے، ایسے کر روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پوچھ کر چلنا چاہیے۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے آپ پوچھ کر چلیں۔ اب ایک نوجوان تھا، بڑے افسوس کی بات کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی تھی اس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہوا تھا بچپن میں جب یہ لڑکی بچی تھی، یہ لڑکا بھی بچہ تھا، تو یہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ اب یہ جو بچی تھی ان کے گھر آئی ہوئی تھی تو اس کی ماں نے اس کو دودھ پلا دیا۔ جب دودھ پلا دیا، حالانکہ اب دیکھو مسائل کا نہیں پتا، ان کو پوچھنا چاہیے تھا۔ اب اس لڑکے کی اپنی بہن کے ساتھ شادی ہو گئی، ظاہر بات ہے دودھ پلایا، دودھ والی کیا بن گئی، اس کی بہن بن گئی، اس کے ساتھ شادی ہوئی۔ جب شادی ہوئی اس کے 3 بچے ہوئے، 3 بچے۔ اسی طرح مسجد میں ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ لڑکے نے سن لیا تھا اس مسئلے کے بارے میں کہ جو دودھ پیے وہ بہن بن جاتی ہے، اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی، نہ تمہارا بھائی اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، نہ اس کی ماں کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو، کیونکہ وہ تمہاری آپس میں رضاعت والا رشتہ آ گیا۔
اب اس لڑکے نے جا کر سنا، گھر جا کر بتایا، اب وہ کیا کرے گا؟ 3 بچوں کا وہ باپ بن گیا، اپنی بہن سے 3 بچوں کا وہ باپ بن گیا۔ تو اس لیے ہمارے اندر کمی کوتاہی یہ ہے کہ ہم مسائل پر غور نہیں کرتے، ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم سے انٹرنیٹ کا پوچھیں، ہمیں پتہ ہے، یوٹیوب کا پوچھیں، ہمیں پتہ ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز ہے ہمیں سب جانکاری ہے، موبائل کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، نیوز کے بارے میں، خبروں کے بارے میں۔ ایک مظلوم چیز ایسی ہے قرآن و حدیث جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اس سے ناواقف ہے۔ اب دیکھیں رمضان مبارک آگے، اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں عبادات کرنی چاہیے، اس میں جتنی زیادہ ہو قرب اللہ تعالیٰ کی نزدیک ہو، اللہ سے قرب حاصل کیا جائے، نہ کہ اللہ سے دوری حاصل کی جائے۔ اس کا حل کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھیں۔ اب قرآن بعض لوگ پڑھتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اس پر لعنت کرتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھیں آپ پڑھتے ہیں قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دو، بڑے قاف کے ساتھ۔ اب آپ کہتے ہیں قل، اس کا معنی ہوتا ہے کھاؤ۔ اب آپ نے پڑھا قل هو اللہ، اس کا معنی بن گیا کہ کہو اللہ ایک ہے۔ آپ نے چھوٹے قاف کے ساتھ پڑھا قل هو اللہ، اس کا معنی بن گیا کہ اللہ کو کھاؤ، اللہ کی ذات ہے ایک۔ دوسری بات الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اگر آپ اس پر نقطہ ڈالیں گے خا تو بن جائے گا الحمد، تمام بربادیاں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمان قرآن مجید پڑھ رہا ہے اپنے ثواب کے لیے، اپنے نام مال میں نیکی ڈالنے کے لیے، مگر وہ قرآن مجید کو اس انداز سے پڑھ رہا ہے کہ یہ جیسے جیسے قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے یہ جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے، جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، لڑکی ہے، لڑکا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اگر نئی مسائل کا پتہ تو مسائل سیکھیں، نئی قرآن مجید کا پتہ قرآن مجید سیکھیں، اللہ تعالیٰ اجر کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام کے تمام نوجوانوں کے اللہ مسائل خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین کے ساتھ محبت عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما، ان کے تمام مسائل میں اللہ مدد فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما، سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہمارے نوجوان اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے، ان کے لیے خصوصی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو قائم اور دائم رکھے، اللہ تعالیٰ کی مشکلات دور فرمائے، اور اس کے لیے خصوصی دعا کرنا اس کی شادی جلدی ہو جائے۔